وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے ایک لب بھی خاموش نہ دے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ٹھیک ہے آپ بس کوشش فرمانی ہے کہ جب بھی پڑھنا ہے محبت ہی کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی مٹھا ہوئے گا بس جتنی محبت زیادہ ہوگی جتنا عقیدہ پڑھتے ہوئے اچھا ہوگا کرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں تو بس تھوڑی کمی ہے تو یقین کی ہے تھوڑی نہیں بلکہ کافی آ چکی ہے بس کبھی اس امت کے پاس یہ جو یقین کی دولت کھو چکی ہے کبھی واپس آ جائے نا تو کمال ہو کیونکہ بیٹا یاد رکھنا جو کرے گا یقین کرے گا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ایٹم بم بھی ہے یقین کوئی نہیں ہے وہ 313 تھے چند تلواریں تھیں چند نیزے تھے چند گھوڑے تھے لیکن تھے یقین والے حضرت چھا گئے وہ 1000 پہ غالب آئے حضرت آج بہت کچھ ہے حضرت لیکن یقین کوئی نہیں ہے اب ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں بڑے میرے محسن مجھے بڑے عزیز ہیں حضرت تو ظاہر ہے بیٹا اپنے پاس سے تو بتانا نہیں جو پیچھے چلا آ رہا ہے ہم تو وہی بتائیں گے تو مثلا اکثر و پیشتر میں کہہ دیتا ہوں جی 1.25 لاکھ بار جو ہے نا وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے پہلی بات تو حضرت پڑھنے کو تیاری کوئی نہیں ہر بندہ کہتا ہے تویز دے دے تو اگر آپ نے منا ہی لیا نا کسی کو پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جا کے نا پھر ایک بار پوچھنے آتا ہے نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا اور میں دکھ سے کہتا ہوں یار مجھے اتنا بتا دو وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا حضرت یہاں تو بندوں کے نام لینے سے کام ہو جاتے ہیں حضرت یہ آپ نے غور نہیں کیا میں نے اپنے محلے میں دیکھا بڑے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کو اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا لیکن انہوں نے اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر کیا لگایا ہوا ہے پریس PREES پریس پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس والے نہیں روکتے
کہ وہ پریس کی گاڑی ہے. تو میں پھر اکثر سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اگر PREES میں اثر ہے تو قربان جاؤں ان کے نام میں اثر نہیں ہے کوئی ہے. ایسے میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں حضرت جو شاید زندگی میں بھی کچہری نہ گئے ہوں, کوئی اس طرح کا دور دور تک معاملہ ہی نہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر لگوایا ہوا ہے ایڈوکیٹ, وہ ترکڑی لا کے نا اتنے ADVOCATE. تو پھر میں اکثر کہتا ہوں یا اگر ADVOCAT اثر کرتا ہے تو پھر MUHAMMAD اثر نہیں کرتا. لیکن پتر اثر تو بڑا کرتا ہے. یقین کدھر سے لے کے آئے؟ یقین نہیں. آج اس امت کو پیناڈول پہ یقین ہے, کھا کے بڑے یقین سے کہتے نہیں کھادی یہ 10 منٹ سے آرام آ جائے گا. ڈسپرین پہ یقین ہے ان کو, نہیں یقین تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پاک پہ یقین نہیں حضرت. تو پہلی بات تو پڑھنے کو تیاری کوئی نہیں, اور اگر منا ہی لو کسی کو تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. تو میں کہتا ہوں یار یہ کام تو بڑا پیچھے رہ گیا. اقبال تو بیٹا بڑی آگے کی بات بھی بتا گئے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تو ابھی اسی سوچ میں ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. سن, کام تو رہ گیا پیچھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, ہم ہی تیرے ہیں. کام کیا ہوتا ہے حضرت؟ ہم ہی تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بس یقین لاؤ پتر, جب بھی جتنے ہم باپ پتر جب بھی پکارنا, جب بھی پڑھنا, یقین سے پڑھنا. پھر یہ یقین میں نے آج کیونکہ تھوڑی طبیعت بھی اسی طرح ہے تو پگ نہیں میں نے باندھی نا, تو آپ کو پتہ ہے وہ پگ بھی بہت بڑی ہے. تو بڑی پگ دیکھ کے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کو باوی ہو رہی بہت ہی بڑے نے. حالانکہ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کسی کی بڑی پگ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھا جانا. میاں صاحب 100 سال پہلے کہا, فرماتے ہیں ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر, ایتھے اللہ کاواں رنگ لے 2000-2500 کی بازار سے ملتی ہے. تو کیا 2500 کرنے سے بندہ بڑا ولی بن جاتا ہے؟ ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بہندے مور, ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. اس لیے بیٹا دھیان رکھنا, بڑا دھیان رکھنا. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. بڑا پتر دھیان رکھنا. کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. بڑا دھیان. تو پھر وہ بڑی پگ دیکھ کے نا کچھ احباب اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ جس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی ہے, بڑی دور ہے ابھی وہ بات. حضرت اکثر احباب پوچھیں گے حضرت وہ اسم اعظم بتائیں, تو میں پھر ان کو کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا تو میں نے ضرور سارا دن سڑکوں پہ دھکے کھانے ہیں, میرا بھی کہیں آستانہ ہوتا. یہ تو کوئی سینہ پتر جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. ہلاؤ آوازیں آ رہی ہیں, لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا سینہ ہے جس سینے کو چیک کریں, کسی کے اندر کینیڈا ہے, کسی کے اندر جناب انگلینڈ ہے, کسی کے اندر آسٹریلیا ہے, کسی کے اندر کویت ہے, کسی کے اندر جرمنی ہے, کسی کے اندر اسپین ہے, کسی کے اندر اٹلی ہے, کسی کے اندر امریکہ ہے. وہ سینہ ملتا ہی نہیں جس کے اندر صرف مدینہ ہو, ملتا ہی کوئی. یہ راز اس سینے میں رکھے جائیں گے جس میں صرف مدینہ ہوگا, وہ مل ہی نہیں رہا کوئی بھی. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی شائع کس کے اندر رکھے ہیں یہ راز, وہ سینہ ہی نہیں ملتا. کتے اٹلی دے ڈیرے نے, کتے اسپین ہے, کتے بیلجیم ہے, کتے سویڈن ہے, کتے ناروے میں, ہے ہی کوئی سینہ نہیں جس میں صرف مدینہ ہو, جس میں یہ راز ڈالے جائیں. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے.
وہ کسی نوجوان کو کسی نے بتایا کہ حضرت ذوالنون اسم اعظم جانتے ہیں، تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے. تو فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے. آپ یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. حضرت سلطان جن کو ملے یہ سودے، وہ کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو، مرن تو پہلا مر گے باہو تام مطلب نو پجے ہو. کون مرن تو پہلے مرے حضرت؟ کون اپنا غصہ مارے؟ کون حضرت اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریا، تصنع کون نکالے اپنے اندر سے؟ کون ہے جو ان کے لیے معاف کرے؟ کون ہے جو ان کے لیے غصہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا جیسے تو کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا حضرت پھر کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا تو کچھ وقت میرے پاس گزار پھر میں تجھے بتاؤں گا. پتہ حضرت یہ پہلی نظر میں ان کو لگ جاتا ہے کہ پائیا کنے جو گئے حضرت، لیکن بس طریقہ ہوتا ہے نا بزرگوں کا، دل آزاری نہیں کرتے. دیکھیں نا مجھ جیسے جاہل کو بھی اتنا پتہ ہے کہ باہر جو میری کار کھڑی ہے، جو قبلہ علامہ طاہر صاحب کی کار کھڑی ہے، یہ اڑنی نہیں. یہ میرا علم ہے حضرت. تو قربان جاؤں پھر اللہ والوں کے علم کا کیا عالم ہوگا حضرت؟ ان کا علم کیا ہوگا؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنے جو گئے حضرت. ظاہر ہے اس کو واپس بھی تو بھیجنا تھا نا. وہ پورا سال خانقاہ میرا حضرت جی، پورا جب سال ہو گیا نا تو صبح اٹھ کے اس نے کہا آج میں حضرت سے اسم اعظم کے بارے میں بات کروں گا. تو حضرت بھی ادھر تیاری میں تھے. اس نے جا کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا ہے آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا. فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا جناب حکم. وہ حضرت نے نا اٹھا کے ایک بڑا سا برتن اس کو تھمایا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اوپر گرہ لگی ہوئی تھی. فرمانے لگے یہ ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ اس کو دے آ. اس نے حضرت وہ برتن اٹھایا اور چل نکلا. جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو دل میں خیال آیا حضرت نے برتن تو اتنا بڑا اٹھا دیا تو وزن ہی کوئی نہیں. کھول کے دیکھوں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر تھوڑا آگے چلا پھر وہی خیال. پھر کہا نہیں امانت میں. وہ چلتا چلتا جب ندی کے پل پہ آیا نا پھر نہیں رہ گیا. پہلے اس نے کپڑا کھولا، پھر اس نے برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا، کیونکہ آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا، اب تو واپس ہی آنا تھا. جب خانقاہ میں آیا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہے کس کو دیں؟ کس کو دیں؟ کوئی ملتا ہی نہیں حضرت جو سنبھالے. کس کو دیں حضرت؟ میں تو پھر اس کو اور سادہ کر کے کہتا ہوں سیٹاں خالی نہیں، بندہ ہی نہیں پڑتی ہو لئی تکو تک اتنی نہ پڑھ کے کرنے حضرت. سیٹاں خاص نے بڑی ہیں حضرت. ٹیپو سلطان کی وہ تلوار جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا وزن 100 کلو 2.5 من حضرت، وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. اور روز پکار پکار کے کہتی ہے کوئی جو میرا حق ادا کرے. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، ہاں جی، نور الدین زنگی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں حضرت ہمارے نوجوان کن کاموں میں لگ گئے. کشمیر آپ کا منتظر، فلسطین آپ کا منتظر ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت یہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بھاگ گئے حضرت. ان کو میں حضرت 2017 میں پہلی بار سعادت میسر آئی شہر مکہ و مدینہ جانے کی حضرت. ٹھیک پہلی بار 2017 حضرت. تو جب وہ دن آیا نا جس دن ہم نے غار ثور شریف جانا تھا اوپر، وہ 2017 آج سے تقریباً 5 سال پہلے، تقریباً 33-34 سال عمر تھی حضرت. اور اتنا جوش کہ حضرت ہم نے جوتی بھی نہیں پہنی، ننگے، اور لوگ چلتے جا رہے تھے اور ہم بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اتنا جوش ہے حضرت. اللہ حضرت جی بڑا ادب، بڑی محبت ان راہوں سے، ان گلیوں سے جن میں سے میرے محبوب علیہ السلام گزرے. ٹھیک ہے جی. لیکن غار ثور کو ایک شان میسر ہے کہ حضرت اس غار کے اندر جو پتھر ہے نا
اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ انہوں نے محبوب کے جسم مبارک کو چوما ہوا ہے حضرت، کیونکہ کوئی زیادہ بڑی جگہ تو وہ ہے نہیں حضرت، چھوٹی سی جگہ ہے بازار، تو پھر وہ کیا کہنے ان پتھروں کے حضرت۔ اب مدینہ پاک کی جو مقدس سرزمین ہے کتنی مٹی پڑ گئی، پھر جناب اوپر لک پڑ گئی، جناب پتھر پڑ گئے، سڑکیں بن گئیں، لیکن ہمارے دل میں عقیدت ذرا بھی کم نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ غار ثور حضرت آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں تھی حضرت، تو بڑی عقیدت ہے، ہم بھاگتے ہوئے گئے حضرت نیچے سے، تو تقریباً کوئی نا ہم وہ کی کہتے ہیں آدھا سفر ہم نے طے کیا ہوگا، تو اوپر سے کوئی 3 یا 4 نوجوان آ رہے تھے، تو لانگ نکر اوپر ٹی شرٹ، ہاتھ میں انہوں نے نا وہ پانی کی بوتلیں پکڑی، میں نے سمجھا کہ شاید ٹرکی سے ہیں، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نہیں فلسطین۔ پھر اس نے مجھے پوچھا آپ کی کنٹری کون سی ہے انگلش میں، تو بول نہیں میں اتنی سکتا، سمجھ بہرحال میں لیتا ہوں اوکھی سوکھی، تو میں نے اس کو کہا پاکستان ہے، اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں، وہ مجھے اپنے دکھ نہیں سنا سکا، اور میرے دل میں فلسطین کے لیے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو جذبہ ہے، میں ابھی اس کو نہیں بتا سکا، لیکن حضرت اس طرح لگا جیسے ہمارا دکھ سانجھا ہے، اس کی بھی آنکھیں نم ہوئیں میری، اور ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، دکھ سانجھا ہے۔ اور میں یہ اس شب معراج کیا مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا نہیں پکارا ہوگا؟ پکارا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ پتہ نہیں حضرت کیا ہو کیا گیا، آج بھی حضرت کشمیر اور فلسطین دونوں آپ کے منتظر ہیں، ان کو بھی ان کے بڑے کہہ گئے کہ جب بھی آئیں گے یہی آئے گے، اور 75 سال ہو گئے حضرت جی، کشمیر والے بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کیا کشمیر بنے گا؟ لیکن ان کو کون بتائے، او بھائی یہ کیا کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے، کون ان کو بتائے جا کے، کیوں ان پہ آس لگائے بیٹھے، یہ نہیں اب کسی کام کے، یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اب، یہ قوم اب لاہور دا پاوا اختر لاوا جو بھی رہ گئی ہے، بس یہ کون ان کو بتائے جا کے، کون ان کو جا کے سمجھائے بھائی جو کرنا ہے اب تم نے کرنا ہے، یہ نہیں اتنے جو گے، یہ تو ٹک ٹاک والے لوگ ہیں، یہ تو ایک بسکٹ پہ بک جاتے ہیں، یہ تو ایک سیخ کباب پہ بک جاتے ہیں، یہ کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، یہ نہیں اب اتنے جوگے رہے ہیں کوئی، اس قوم کو کوئی شغل بتاؤ، کوئی مذاق بتاؤ، یہ ذمہ داری تھی میری اور آپ کی، لیکن اب تو حضرت حالات یہ ہیں کہ پاکستان بچا لیں بڑی بات ہے، کشمیر فلسطین تو رہ گئی دور کی بات ہے، اس لیے بیٹا میں آپ جتنے نوجوان کس گئے سیٹاں پتر کھا لیجئے، لاجو بازی ہے، روز درود پاک پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روحانی چٹھی پیش کیا کرو، محبوب اس دفعہ صلاح الدین ایوبی والا کام مجھ سے لے لے، بات کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، اسپین، فرانس نہیں، کوئی مقصد بناؤ، کوئی مقصد بناؤ، نہیں تو یہ اگر ان محافل کا کوئی مقصد نہیں تو ختم، اقبال رو گئے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت جی میں کہتا ہوں قربان جاؤں اقبال کی بصیرت پہ، جو بات اقبال نے کموں پہ 100 سال پہلے کہی، آج یہ امت واقعتاً وہی کر رہی ہے۔ یہ اقبال نے حضرت لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، اس کا آخری شعر پتہ کیا ہے؟ وہ اقبال نے ایک خاکہ کھینچا، ایک تصوراتی محفل، ایک خیالی محفل بلائی حضرت، اس میں وہ میٹنگ بلائی جس میں بڑی کرسی پہ شیطان ابلیس خود بیٹھا تھا،
باقی حضرت 6 شیطان، ایک جس کی ڈیوٹی صوبہ پنجاب پہ، ایک جس کی ڈیوٹی صوبہ بلوچستان پہ، ایک جس کی KPK پہ، ایک جس کی سندھ پہ، ایک جس کی کشمیر پہ، ایک حضرت جس کی وہ جو آگے جا کے فاٹا وغیرہ سارا معاملہ ہے. 6 بلائے اور بلا کے اس نے کہا بتاؤ یہ مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں. جو میٹنگ ہوتی ہے نا سالانہ میٹنگ، وہ پھر جو پنجاب والا شیطان تھا اس نے بھی بتایا کہ جی مثلاً انہوں نے کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس دفعہ انہوں نے 12 ربیع الاول شریف پہ 2000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. انہوں نے کہا تیری خیر تو ڈرائی چھڑے ہیں میں اور کو مدرسے بنا لینے. اب حضرت ماشاءاللہ بتا رہے تھے مدرسے. اب میں بھی جانتا ہوں، حضرت بھی جانتے ہیں کہ کتنی مشکلیں آنی ہیں مدرسہ کھڑا کرتے ہوئے، لیکن کیا ہے 2000 پاؤنڈ کا کیک، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ ہی کٹیا، آپ ہی کھا گئے. کیا مثلاً اس سے ہوا؟ کو فائدہ ہوا اسلام کو؟ اس نے کہا تو ڈرا ہی چھڑیا، میں کیا رکھوں، مدرسے بنا لینے اور پھر اپنے بچے نے مدرسے سے داخل کرا چھڑے نے، عالم بنیں گے، دین پھیلائیں گے. تو ڈرا ہی دیا مجھے. کیک کاٹا ہے تو کاٹنے دے، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور پھر اس کو فیس بک پہ چڑھاؤ اور پھر اس پہ فخر کرو جی پچھلے سال 2000 پاؤنڈ کا کیک، اس سال 2200 پاؤنڈ کا کیک. بس لگا رہن دینا ایسے باتیں ساری اس نے سنی حضرت. اور پتہ ہے اینڈ پہ ساری سن کے آخری شعر جو اس نے پھر 6 شیطانوں کو کام دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور ان سے یہ کام کروانا ہے، اور امت وہی کر رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں نے، انہوں عمل والے پاسے نہ آن دیو، انہوں جہاد والے پاسے نہ آن دیو، انہوں محفلیں چلا کے رکھو. بس عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس، اور صرف پیر صاحب کی خوش آمد عرس میں، کوئی کام نہیں. میں کہتا ہوں قربان اقبال تیری بصیرت پہ، جو تو نے 100 سال پہلے کا آج یہ امت وہی کر رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. اور جاؤ نہیں پتر، نوجوان بیٹھے ہو یار، کوئی کم، کوئی عملی کم. تاڑے کول نے پاک لوگ علامہ طاہر صاحب، رلو پتر اور کوئی کام کرو. رو رو کے پتر روز مدینہ پاک چٹھیاں بھیجو، ساڑھے کلو کو کام لے لو، ساڑھے کلو کوئی کام لے لو، ساڑھے کلو کوئی کام. اور دیکھو جو کام کرنے والے تھے کیا کیا کہا. یہ جب یہ گناہگار تو پھر زیارت کر کے ہے نا احد شریف کی حضرت. ہاں جی، یہ جب جنگ احد شریف لڑی گئی نا تو یہ 2 صحابی ہیں جن میں آپس میں بڑا پیار تھا. ایک جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. یہ جنگ سے ایک دن پہلے نا دونوں اکٹھے ہو گئے آپس میں اور کہنے لگے کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا. تو اس طرح کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے نا غائبانہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دعا منہ پہ نہ کی جائے، غائبانہ کی جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ دونوں مسجد نبی شریف چلے گئے. ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ. پہلے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. اب دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا. میں حضرت احد شریف گیا نا تو دیکھ کے اندر درد جاگا یار. وہ کاش کبھی میں بھی اس زمانہ مبارک میں ہوتا، کچھ بھی ہوتا. حضرت صحابی تو بڑی شان والی شخصیت ہے نا. میں نے کہا کسی صحابی کا گھوڑا ہی ہوتا ہے یار. میں نے صحابی ہونے کی میں نے کہا کسی صحابی کا گھوڑا ہی ہوتا، اور گھوڑے کی رسی ہوتا، گھوڑے کی کاٹھی ہوتا. ٹھیک بھائی. اور ہمارے لکھی بھی بزرگوں نے تیرے ہوتے جنم
لیکن حضرت میں اس بات پہ رک نہیں گیا کہ میں اپنے گھر بیٹھ کے بس یہی کیا یار کاش میں ٹھیک ہے نہیں اس دور میں ہوا، لیکن پھر میں نے اللہ سے توفیق مانگی، یا اللہ اگر اس دور میں نہیں ہوا یہ تیری مرضی و منشا تھی، اب جس دور میں ہو مجھے کوئی کام کرنے کی توفیق دے۔ بس پتر میں نے اتنا کیا کہ یہ غم میں دل سے لگا کہ اپنے گھر میں بیٹھ نہیں گیا کہ دیکھو جی میں اس دور میں نہیں تھا، نہیں جس دور میں ہوں اس دور میں بھی کام ہے، یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سارے ہی ہیں۔ لیکن اقبال رو کے کہتا ہے فلائے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، سارے ہیں پتر، ادھر کوئی نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا میں کو یہ نہیں، ہمیں بھی ان محافل پہ ہی آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ قبلہ طاہر صاحب نے شفقت فرمائی، حکم فرمایا، موقع بن گیا تو آج آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا، نہ محفل ہوتی تو نہ موقع لیکن بیٹا یہ کل نہیں ہے، اگر محفل کر لینا ہی کل دین ہوتا تو پھر کبھی بھی امام حسین کربلا میں نہ آتے، آپ بھی اپنے نانا جان کے مزار پہ محفل ہی کرتے بیٹھ کے۔ اور آپ کو پتہ ہوتا نعت بھی کس نے پڑھنی تھی؟ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ تو یہ کہا جی اسلام اور کفر آمنے سامنے دعا کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہوگا، اے رب کریم جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تان سے جدا کروں اور اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ جب یہ خاموش ہو گئے نا تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا، پھر جناب عبداللہ نے دعا شروع کی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے۔ یہاں تک نا دونوں کی دعا ایک جیسی تھی، یکساں تھی، لیکن آگے پھر عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی ہے۔ پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور بروز قیامت اسی طرح میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، سر کٹا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا ہے۔ آؤ یار پیش پتر اسی نہیں ہونے سارے ہیں، کی آکھاں گے اتھے جا کے کی کر کے پیش ہم نے بھی ہونے بیٹا صاحب، کیا جواب دیں گے، کیا کر کے آئیں؟ روٹی کھا دی بس، بیاہ کر لیا، ایک کار بنا لیا، چند بچے ہو گئے، بس تو بندے یہ تو سارا کچھ تو نے اپنے لیے کیا، بتا میرے محبوب کی محبت میں کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اس لیے پتر گلاں بڑیاں، میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا بیٹا کوئی مقصد بناؤ اپنا، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے اچھا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ اور حضرت جی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اور لکھا ہے جناب عبداللہ احد شریف میں ایسے شیروں کی طرح لڑے، آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت، شیروں کی طرح لڑے حضرت، 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی حضرت، 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت۔ کچھ بھی نہیں ہماری زندگی میں، کھانا پینا سونا، اوتھے گئے انج کیتا اور ختم ہو گئے۔ نہیں بیٹا مقصد بناؤ حضرت، اور اسپیشلی حضرت جتنے ادھر نمازی جو بیٹھے ہیں حضرت، جو نمازی بیٹھے ہیں، آپ سب سے گزارش، یہ جو نہیں آ رہے مسجد میں ان کو لے کے آئیں،
لوگ ووٹ منگن نکل دینے، لوگ چندہ منگن نکل دینے. اللہ کی قسم اب وقت آ گیا، آؤ ہم نمازی مانگنے نکلے ہیں، نمازی مانگے ہیں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان بچوں کو لے کے. یہ غصہ کرے، ہم نے غصہ نہیں کرنا. میں خود ابتدا میں بڑا غصہ کر جاتا تھا. میں کوئی حوالہ آپ کو نہیں دے سکوں گا، میں نے پڑھا ویسے ایک رسالے میں، اور اب میں ویسے بھی رسالوں کی باتیں بیان نہیں کرتا کیونکہ فون آ جاتا تھا سوری کتوں پڑھیا تجھے. تو ابتدا میں نے بھی ایک دو بار کسی کو کہنا نا، تو اگر نہیں کسی نے میں جا اگوں میں آنا ہی نہیں ہے. میں نے پڑھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار بنفس نفیس چل کے ابو جہل کے پاس گئے. ابو جہل کلمہ پڑھ لے، ابو جہل کے پاس. یہ ابو جہل نہیں ہے، یہ تو سارے مسلمان ہیں. یہ ہماری نمازیوں کی ذمہ داری ہے حضرت، لیکن پیار نال لف کے طنز نہیں کرنی. اور تم ہی پڑھ لیا کر کدی نماز، اینج نہیں جانا نے پڑھنی کوئی. بلکہ حضرت میں اب شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، اگر آج مسجدیں خالی ہیں ان میں بڑا زیادہ رول ہم نمازیوں کا بھی ہے. یہ میں پچھلے رمضان کی آپ کو بات سنا کے میں بات ختم کروں گا. پچھلے رمضان نہ کو معاملہ بن گیا حضرت، وہ کسی نے نا ایک کلپ تیار کیتا اور فتنہ بھرا اس نے، اس کلپ میں کٹنگ شٹنگ پتہ نہیں کیا کیا اس نے، اور اوپر لکھا جی مصباحی صاحب کا سکھوں کے بارے میں کیتا. کلپ کافی کام خراب ہوا، یہاں تک کہ وہ پرچہ ہو گیا حضرت، ناقابل ضمانت. وہ جو پتہ نہیں کیڑی ٹو اور کیڑی سی لگ دی حضرت، وہ لگ گئی حضرت. میں عمرے پہ تھا حضرت، بچے پیچھے سے گھبرا گئے. بہرحال وہ کوئی نہیں، اللہ نے بڑا اتنا فیصلہ بہرحال ہوا کہ حضرت سیالکوٹ نہ ہو، تھوڑا کتے سائڈ پہ چلے جاؤ. کوئی لازم تو نہیں، کوئی سارے افسر ماننے والے ہی ہوتے ہیں، کوئی شرارتی بھی ہوتا ہے بیچ میں، تو اگر آپ کو ہاتھ کھڑی لگ جائے تو پھر اچھی بات نہیں ہے. بہرحال حضرت میں تھوڑا سائڈ پہ چلا گیا. وہ پہلی سحری جی اللہ، پہلی سحری مدینہ پاک ہوئی تو پاکستان میں پہلی سحری. وہ منڈے منو مسجد ہی نہ جان دیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت نماؤ، میں اللہ دے بندے ہو، میں تو پڑھانے والا ہوں، تم کہہ رہے ہو پڑھنے بھی نہ جاؤ، رمضان شریف کی فجر ہے، کو خدا کا خوف کھاؤ. بہرحال حضرت پھر اس سب انہوں نے پگ نہیں باندھنے دی اور سر پہ نہ پھر وہ رومال رکھا، اور میں تیسری یا چوتھی صف ہو گئی حضرت. پہلی سحری رمضان شریف کی. ظاہر ہے پہلا روزہ تھا، لوگوں میں ذوق شوق تھا، نمازی آ گئے، وہ صفیں فل ہو گئی ہیں حضرت. وہ کو نا پکے نمازی تھے مسجد کے، انہوں نے جگہ ملی میرے نال تیجی چوتھی صف چی. عام دنوں میں حضرت وہ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے تھے. ان دوئیں آپس سے کی کہندے نے میں منہ لپیٹے ہے، ایک دوجے نو کی کہندا ہے ہیں سارا سال وڑے کوئی نہیں، آج آ کے میری جگہ مل لئی. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا کیسا نمازی ہے یہ، اس کو خوشی کوئی نہیں کہ چل یار میرے رب دے گھر رونق لگی، سارا سال وران رہے ہے، چل میری جگہ تے بہ گیا، آ تے گیا نا کم از کم. اتنا مجھے دکھ ہوا. ہم کیسے نمازی ہیں یار، ہم کیسے نمازی ہیں. یہ خوش ہو یار، شکر مالک دے کار آئے. اچھا مجھے تھا کہ دوسرا اچھا جواب دے گا اس کو کوئی کہ پاک ہو خدا دا خوف کھا. دوجا کی آندہ انہوں حضرت کہندہ ہے او بیب کانوں ایڈا گسا کرنے ہیں، موسمی ڈڈو نے آج گئے کل گئے اسی پھر ہوتے پڑھنی ہے بیک. اللہ اس کو آنے کی خوشی کوئی نہیں، اس کو جانے کا دکھ کوئی نہیں حضرت. تے اس طرح دے نمازی ہون پھر مسجدہ جو رونق تے نہیں نہ لگنی کوئی بھی، پھر تے وران ہی رہنی ہے. کیونکہ ہی تک چاہنے حضرت نہ کو پڑھے نہ کو میری جگہ تے بھوے حضرت، وہ میں ہی ہوا تے میں ہی ہوا تے پھر میں ہی ہوا. نہیں یار جتنے پتر اتھر نمازی بیٹھے دے ہو حضرت جی، جتنے نمازی باجی مولوی صاحب جتنے پتر نمازی بیٹھے دے حضرت جی انہوں نے لے آئیے مسجد وچ، پیار نال محبت نال لے آئیے حضرت. بلکہ ہونا کیا چاہیے رمضان شریف میں، وہ جیسے جیسے جو پہلے دن آئے دوسرے دن آئے پھر وہ جو غائب ہوتے جاتے ہیں نا، ہمیں تو ان کے گھر جانا چاہیے اور جا کے کہنا چاہیے وہ پتر پہلے دن بھی آیا، دوجے دن بھی آیا، تیجے اون کیوں نہیں آیا میرا پتر، چل آ اگے لگ. لیکن کیا ہے کم کریے پتر. بڑی دیر ہم نے باتیں کر لی، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا ان کام جے پتر. اور اگر اب بھی ہم نے کام نہ کیا تو پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا. ان اللہ لا یغیر
ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اٹھو پتر، لوگ ووٹ منگن گئے، لوگ چندے منگن گئے، آؤ اسی مل کے پتر نمازی منگن نکلیے۔ وہ میرے اہل سنت نے ایک تحریک چلائی تھی نا، مسجدیں بھرو تحریک، ٹھیک ہے، بابے نے اپنا حق ادا کر دیا، وکری گل ہے ساڑھے جو کو نال تو رہے ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، صدا بلند کر دی حضرت۔ باقی جتنے پتر بچے ہو سارے، سب سے گزارش ہے مقصد بناؤ حضرت اپنی زندگی کا۔ بے مقصد زندگی ہے حضرت جی، کوئی مقصد نہیں ہے حضرت اس میں۔ اللہ سب کے حال پہ رحم کرے اور اس بے مقصد سی زندگی کو مقصد عطا کرے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ کوئی حضرت کوئی نہیں، جی جو قلب کو گرما دے، جو روح کو یہ پتر یہ جو تڑپ تھی نا، یہ ہمارا سب سے قیمتی جو چھن گیا حضرت۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں نا، اب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا حضرت کی اور اس کی آپس میں ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی۔ اب امام صاحب کا مسجد سے باہر نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں آیا، پھر بھی امام صاحب سے پوچھتا ہے حضرت فجر کی جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو چکی۔ وہ فجر رہ جانے کی وجہ سے نا جو دکھ ہوا، وہ اندر سے ایک نا آہ نکل گیا تھا، آئے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ چھن گئی نا پتر یہ دولت ہم سے، ہماری آہ ہم سے چھن گئی ہے۔ آج کسی کے پاس آہ وہ جماعت رہ جانا دور، اتنے نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں، جماعت رہ جانا نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے آہ کوئی نہیں، آگے سے جھگڑیں گے نہیں داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، اتو چور اتو چتر، سر پہ ٹوپی نہیں، پگ نہیں، گئی نا دولت۔ اب دیکھیں نا، آپ غصہ تو نہیں کریں گے میری بات کا؟ چلے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں حضرت۔ یہ تقریباً اب فروری مارچ اپریل تک شادیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ایسے کم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو 4 ماہ ہیں نا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری دبا کے چلتی ہیں ادھر۔ میرے خیال میں ادھر کوئی اس طرح کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا جس نے اس سیزن میں کوئی شادی نہ کھائی ہو، دبا کے شادیوں کا سیزن ہے۔ اچھا مجھے آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ کسی شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کروا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، پرفیوم لگا کے آنا، جوتے پالش کر کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ؟ اگر آپ کسی شادی پہ پرانے کپڑے بھی پہن کے چلے جائیں تو کوئی آپ کو نکالے گا تو نہیں شادی سے، ٹھیک ہے؟ وہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا، سب کچھ کر کے جاتے ہو، لیکن جہاں کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد آنا، جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر پہ ٹوپی رکھ کے آنا۔ یہ حال ہے ہمارا کہ آج ہم اس ٹوپی سے بھی گئے، اتنے کچھ نہیں لکھے، سب کچھ کر کے آنے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی بھی وزنی ہے اب امت کے لیے، کیا بندہ کرے اتنی بے وفائی۔ میں تو ایسے تو نکاح بڑے کم پڑھاتا ہوں، لیکن میں آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ چڑھا ہوا ہے حضرت شیروانی کا اور کلے کا، چلو اچھی بات ہے، کر تو ایسے ہم نقل ہی رہے ہیں، لیکن چلو اچھی نقل ہے حضرت جی، اپنی ثقافت کی طرف آئے ہیں۔ وہ میں لاڑے کے کان میں کہہ دیتا ہوتا ہوں، وہ کلا رکھیا ہوتا نا سر تے، میں کہنا ہوں لاڑیا ہم تیرے تے ایک پرچہ ہو گئی، اور ہم کل تو اللہ دی بارگاہ چ جواب دینا ہے، جدو انہوں نے تینوں پوچھنا ہے بندے ساڑھے سونے لی تو کدی بنی نہیں سی، ووٹی لین گئے ہیں تو سر تے کلا رکھ لیا دیا۔ کبھی جمعے میں باندھی ہو ہم نے، جمعہ ہے نا، عید ہے مسلمان جمعے والے دن اسی پگ بنی ہوئے کبھی کوئی نہیں، 12 ربیع الاول والے دن کوئی نہیں۔
کل شب برات سی کو بنی ہوئے کوئی نہیں، رمضان دے جمعے آئیں کوئی نہیں، عید آئے گی کوئی نہیں۔ اخیر یہ بے وفائی کی حضرت جی، وہ کہتا ہے میری جماعت رہ گئی، نکلی۔ امام صاحب نے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے کہا حضرت ایویں تو نہیں نکلی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ہوئے میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، پگ کے ساتھ پڑھی ہے، مسواک کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پھر اور وقت لگ جائے گا اگر آپ کو بتاؤں گا کہ تکبیر اولیٰ سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر مسواک کر کے پڑھیں تو کتنا ثواب بڑھتا ہے، پگ سر پہ رکھ کے پڑھیں تو وہ کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو 27 ہے، یہ 25 ہے حضرت، ساتھ مسواک بھی، ساتھ جناب تو اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا تو میری جماعت کا ثواب تو لے لے اور اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک جناب، میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ وہ جب رات کو سویا نا، وہ بھی اور امام صاحب بھی، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کیا؟ اپنی آہ تو نے امام صاحب کو دے دی اور جماعت کا ثواب لے لیا۔ تجھے کیا پتا وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں جو تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا گیا۔ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے کہا صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح اس نے فجر امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، حاضر ہو کے السلام علیکم کہا۔ آپ نے وعلیکم۔ آپ نے وہ کہتا ہے حضرت وہ کل والا سودا کینسل کرنا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں، میری آہ مجھے واپس دے دیں۔ فرمایا سنوئے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ ہمارا میرے بچوں کو بہت کچھ چھن گیا ہے، آہ چھن گئی ہے۔ آج اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اس کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی سر پہ ٹوپی یا پگ نہیں رکھ رہا، اس کو کوئی دکھ نہیں۔ آج اگر کوئی بے نماز ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں، کوئی غافل ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں۔ میرے بچے، وقت جا رہا ہے یار، اس کی قدر کر لو۔ پتہ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ جو کہا اللہ قبول کرے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے جو نہیں کہہ سکا، دل میں تھا، اللہ بغیر کے ہی کرم کر دے حضرت۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔